السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ جس میڈیا سیل کا ہم ذکر کر رہے تھے، میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں بھی بتایا آپ کو، اس نے آلریڈی کام کرنا شروع کر دیا ہے اور آج اس کا پہلا عمران خان صاحب کے بارے میں جو ایک سکینڈل 200 کروڑ کا انہوں نے بنایا اور جاری کر دیا ہے۔ اور جو چینلز ہیں، آپ کو پتہ ہے، جو لائک مائنڈڈ چینلز ہیں، جو حکومت کے ساتھ ہیں، جو ان لوگوں کے ہیں جو حکومت کا حصہ ہیں، وہاں پر یہ خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ عمران خان کی تصویریں اس میں لگ گئی ہیں، فواد چودھری کا نام اس میں آ گیا، اور دوسرے لوگوں کے، میڈیا کے اور بھی لوگوں کے نام آئیں گے، اور یہ کیمپین آلریڈی شروع ہو چکی ہے عمران خان کے خلاف۔ کرپشن کی کہانی، یعنی یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان نے بھی کرپشن کی۔ ڈاکومنٹ بنائے، اپنی رپورٹرز کو دیے، ٹی وی پر انہوں نے مالکان کے ساتھ وہ فٹ ہیں، وہ چلتے ہیں، چلاتے ہیں، اور ایک یہ تاثر کرنے کی کوشش۔ بہرحال یہ میں نے کہا شروع میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کام شروع ہو گیا۔ اب آ جائیے آپ اسحاق ڈار صاحب کے حوالے سے۔ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب واپس آ رہے ہیں۔ دیکھیں، یہ خبر بڑی اہم ہے۔ یہ خبر اس لیے اہم ہے کہ ماضی میں اسحاق ڈار صاحب کو لانے کے لیے نواز شریف صاحب نے جو کوشش کی تھی، اس کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے رپورٹڈلی ریفیوز کر دیا تھا، اور مفتاح اسماعیل جو تھے ان کا نام دیا گیا تھا، شہباز شریف صاحب نے ان کو اوکے کیا۔ اب نواز شریف صاحب کی طرف سے یہ دباؤ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کو آنا پڑے گا۔ کچھ لوگ جو انسائیڈر ہیں نون لیگ کے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف اس ساری صورتحال میں وہ کام کر رہے ہیں جس سے یہ جو حکومت ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے جو تعلقات ہیں اس سے وہ متاثر ہو سکتے ہیں۔ اب یہ کام وہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت بھلے اس طریقے سے ڈیزالو ہو جائے؟ وہ خود یہ نہیں کرنا چاہتے سمجھ بوجھ کے ساتھ، یعنی شہباز شریف صاحب سے وہ اسمبلی ڈیزالو نہیں کروانا چاہتے، لیکن اگر کوئی کسی وجہ سے اس حکومت کے اتحادی کم ہو جائیں اور یہ حکومت کم ووٹس کی وجہ سے فال کر جائے، تو اس کی رسپانسبلٹی پھر نواز شریف پر نہیں آئے گی، شہباز شریف پر بھی نہیں آئے گی، لیکن حکومت فال کر جائے گی۔ نون لیگ کے جو قریبی ذرائع ہیں وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف اور مریم نواز اس بات پر کنونس ہوتی جا رہی ہیں کہ جو بڑا فائدہ ہے وہ زرداری صاحب کا ہے، کیونکہ ابھی جو زرداری صاحب کی جو نئی گیم سامنے آئی ہے، انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے یہ کہا ہے کہ آپ میرے پیچھے کھڑے ہو جائیں آ کے، میں جو صدر عارف علوی ہیں ان کے خلاف مواخذے کی تحریک لے کے آؤں گا، مجھے کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس بہت پیسے ہیں، میرے پاس بہت وسائل ہیں، صرف اسٹیبلشمنٹ مجھے بیک کرے، میں عارف علوی صاحب کو اگلے 2 سے 3 مہینے میں ان کے خلاف مواخذے کی تحریک منظور کروا لوں گا۔ 2/3 چاہیے دونوں ایوانوں میں، اور یہ بہت بڑی تعداد ہے، لیکن زرداری صاحب کا یہ دعویٰ ہے کہ میں یہ ہٹا دوں گا مواخذے کی تحریک میں عارف علوی کو، اور میں خود، انہوں نے کہا ہے کہ آپ مجھے صدر بنائیں اگلے انتخابات سے پہلے، اور اس کے ساتھ ساتھ 2 مہینے کا وہ ٹائم دے رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلے آرمی چیف کی جو نوٹیفیکیشن کرنی ہے صدر نے، اس سے بھی پہلے۔ زرداری صاحب یہ کہہ رہے ہیں جناب، اس بات سے جو میاں نواز شریف ہیں وہ اس معاملے سے خاصے پریشان ہیں۔ یہ میں آپ کو بڑی اتھینٹک یہ سورسز کی خبر یہ دے رہا ہوں کہ آصف علی زرداری نے یہ آفر کی ہے۔ ابھی تک انہیں کیا جواب ملا ہے یہ ہم حتمی طور پر نہیں کہہ سکتے، لیکن ان کی یہ ڈیمانڈ ہے، ان کی یہ خواہش ہے، اور وہ کوئی مدد نہیں چاہ رہے۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ پیسہ کتنا ہے اور پیچھے کون سپورٹ کر رہا ہوگا۔ اب اس وقت جو صورتحال ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ ٹاپ لیول پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اس حکومت نے ایک فیصلہ لے لیا ہے، تو اس لیے ابھی اس کو تھوڑا چلنے دینا چاہیے، لیکن کچھ ایسی طاقتیں، کچھ ایسی قوتیں ضرور ہوں گی جو شاید یہ چیز پاکستان کے حق میں نہیں سمجھتی۔ اب اس وقت جو حکومت کے اتحادی ہیں MQM، ان کی طرف سے جو خبریں آ رہی ہیں، انہوں نے جو آج الٹیمیٹم دیا ہے، عامر خان نے یہ بات کہی ہے کہ 7 ووٹ ہیں MQM کے، اگر وہ 7 ووٹ شہباز شریف کو وزیراعظم بنا سکتے ہیں، عمران خان سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں، تو وہ 7 ووٹ اس شہباز شریف کو اور اس حکومت کو گھر بھی بھیج سکتے ہیں۔ اگر ہمارے مطالبات نہیں مانے گئے تو ہم یہ کریں گے۔ وسیم اختر صاحب کی بات آپ سن چکے ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ میرا جو نرم لہجہ ہے اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں،
اور اگر آپ نے ہمارے ساتھ معاہدے پورے نہیں کیے تو اس حکومت کو ہم چھوڑ دیں گے، اور یہ ہمارے ووٹ سے کھیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ بہت سیریس بات ہے، اس کو اس طریقے سے مت لیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ جمہوریت نہیں ہے جو ہو رہا ہے، اور ہمارے معاہدے پر عمل نہیں ہو رہا۔ ہم کوئی لڑائی نہیں چاہتے، ہم وزیر اعظم سے کہتے ہیں کہ وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہمارے معاہدے پر عمل درآمد کرائیں۔ اب جناب خالد مکسی صاحب بلوچستان عوامی پارٹی کے، انہوں نے بھی جو آج بات کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم ایک وزارت ہمیں دے دی گئی ہے، جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ کو وزارت مل جائے گی لیکن محکمہ نہیں ملے گا، اور اس کے ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس حکومت میں ذلیل ہو گئے ہیں۔ سب سے بڑی بات جو کی ہے وہ اسلم بھوتانی صاحب نے کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم کسی کی محبت میں، یعنی زرداری صاحب کی محبت میں ہم آ گئے۔ پی ٹی آئی کی حکومت میں ہمیں بہت پیسہ ملتا تھا لیکن ہمیں عزت نہیں ملتی تھی، اور اب یہاں پر ابھی تو یہ 2 ووٹ کی اکثریت سے حکومت قائم ہے، اگر 10 ووٹ سے ہوتی تو کیا ہوتا؟ ابھی سریا ان کی گردنوں میں اتنا آ گیا۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ میں نے شہباز شریف صاحب سے بات کہی اپنی ترقیاتی اسکیموں کے لیے، وہ انہوں نے احسن اقبال سے کہا لیکن احسن اقبال نے ان کی بات نہیں مانی۔ پھر میں نے جہاں سے فون آتے ہیں ان سے بات کی، یعنی انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارہ کیا، وہ اپنا مائک انہوں نے بند نہیں کیا، اور جو رپورٹ ہوا ہے اس میں انہوں نے کہا کہ نام لیا، میں خیر نام نہیں لوں گا کس کا، انہوں نے کہا لیکن جہاں سے فون آتے ہیں ان سے بات کہی تو پھر یہ ہمیں اسکیم ملی۔ اب قومی اسمبلی کے اندر ایم کیو ایم، بلوچستان عوامی پارٹی اور دوسرے لوگ وہ بات کر رہے ہیں، جو قریبی ذرائع ہیں نون لیگ کے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو 2 بندے اسلم بھوتانی اور خالد مکسی جو بولے ہیں، یہ بنیادی طور پر آصف علی زرداری صاحب کے لوگ ہیں، اور آصف علی زرداری صاحب کی منشا سے انہوں نے بات کی ہے، کیونکہ زرداری صاحب نے یہ کہا نون لیگ سے، شہباز شریف سے ریپورٹڈلی، کہ آپ ایم کیو ایم کو ٹھنڈا کرنے میں ہماری مدد کریں، ایم کیو ایم سے یہ بات کریں کہ ہم ریفارمز کو لے کے آ رہے ہیں لیکن اس کے لیے ہمیں تھوڑا ٹائم چاہیے، اور لیکن نون لیگ نے یہ بات کہی کہ جو معاہدہ ہے اس پر عمل درآمد کرنا ضروری ہے، ہم اس کے گارنٹر ہیں، ہم یہ بات نہیں کر سکتے، اگر آپ کو ٹائم چاہیے تو اس کے لیے آپ کو خود بات کرنی ہوگی، جس پر آصف علی زرداری خفا ہوئے تھوڑے سے، اور انہوں نے ٹوسٹنگ کی ہے، عام ٹوسٹنگ کی ہے آج نون لیگ کی، اور یہ جو انہوں نے گفتگو کی ہے بھوتانی صاحب نے اور خالد مکسی صاحب نے، یہ بیسیکلی انہی کے کہنے پر یا انہی کے اشارے پر کی ہے، اور یہ جواب دیا ہے زرداری صاحب نے نون لیگ کو کہ اگر آپ میرے ساتھ ایم کیو ایم کو رام کرنے میں تعاون نہیں کرو گے تو پھر ادھر سے اس طرح کی بات ہوگی۔ ایک عجیب یہ ساری صورتحال ہے، اور آپس میں لڑائیاں شروع ہیں، اس کی وجہ بھلے کوئی بھی ہو، ان کے عزائم بہت کچھ اور ہیں، لیکن اسلام آباد میں رہنے والے جو لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہوائیں کچھ آ رہی ہیں پنڈی سے، اور یہ ہوائیں کچھ تبدیلی کی ہوائیں ہیں۔ کون کون اس تبدیلی میں شریک ہے یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔